بلکہ اگلے دن ہماری اکیڈمی میں ایک فون آیا، وہ کہنے لگے کہ جی ایک اسلامی بہن تھی، ان کی طلاق ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے دوسری جگہ شادی کی تو وہ شوہر فوت ہو گیا، پھر تیسری جگہ کی تو وہ فوت ہو گیا، چوتھی جگہ کی تو وہ فوت ہو گیا، تو وہ اب اس کی 5ویں شادی نہیں کروا رہے، وہ کہہ رہے ہیں 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے، وہ 4 کر چکی ہے۔ یہ لوگوں کا آپ دیکھ لیں ذہنی لیول کیا ہے۔ تو عورت تو ایک ہی شادی کرے گی، 4 کی اس کو کہاں سے اجازت ہے؟ ایک وقت میں ایک کرے گی۔ اور صحابہ کرام میں یہ ایسے ویسے کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اس طرح کا۔ آپ دیکھ لیں اسما بنت امیس حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی، جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو ان کی اس بیوہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے شادی کر لی۔ اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے جس سال حضور نے حج کیا تھا۔ پھر 4 سال کے بعد حضرت ابوبکر فوت ہو گئے، تو حضرت علی نے ان سے شادی کر لی اسما بنت امیس کے ساتھ۔ اسی لیے محمد بن ابی بکر کی ساری پرورش مولا علی نے کی ہے، اور وہ ان کے بچوں کی مانند تھے۔ تو یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اس چیز کو۔ ہاں ایک چیز کو بیان کیا گیا کہ نبی کی بیوی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا، وہ سورۃ الاحزاب میں ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کے مرنے کے بعد ان کی کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرو۔ اور اس سے پہلے بلکہ فرما دیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اب چونکہ وہ ماں کا سٹیٹس ہے لہذا اب ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، تو وہ اللہ نے ان کو ایک پروٹوکول دیا، اور دنیا اور آخرت میں وہ نبی علیہ السلام کی ہی بیویاں ہیں۔ یہ پروٹوکول صرف نبی کا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ شہید زندہ ہے تو شہید سے مانگ سکتے ہیں، تو ہم اگلی بات کرتے ہیں تو شہید کی بیوہ پھر شادی کیوں کر لیتی ہے اگر شہید زندہ ہے؟ تو جعفر طیار شہید ہوئے تھے نا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کے 2 یہ بازو کٹ کے تھے، اللہ نے جنت میں ان کو 2 پر دیے جس میں وہ اڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت جعفر طیار جو مولا علی کے بھائی تھے، وہ شہادت کے بعد بھی زندہ تھے نا، ان کی شہادت تو کنفرم ہے نا، تو ان کی بیوہ نے شادی کو کر لی تھی حضرت ابوبکر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایویں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، دنیا اور آخرت کے جو احکامات ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ نبی کا پروٹوکول ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ نبی آج بھی جو ہے وہ دنیا کی زندگی سے زندہ ہے، نہیں، وہ آخرت کی زندگی کے ساتھ ہیں۔ لیکن ان کی عزت یہ ہے کہ چونکہ ان کی نبی امت کا باپ ہوتا ہے روحانی طور پہ، ان کی بیویوں کو امت کی مائیں قرار دیا گیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا وہ ماں ایسی ہے کہ اس سے پردہ ہے، ویسے ماں سے تو کوئی پردہ نہیں ہے۔ قرآن میں آیا کہ نبی کی بیویوں سے جو بات کرنی ہے وہ پردے میں کرنی ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، اور اپنی زبان بھی ہے نبی کی بیویوں ایسی استعمال نہیں کرنی کہ کسی کے دل میں روگ ہو تو وہ کوئی برائی کا ارادہ کرے، سورۃ الاحزاب میں آتا ہے۔ اما عائشہ سے بھی اگر اصحاب رسول کو مسئلہ پوچھنے جاتے تھے یا تابعین تو وہ پردے میں جواب دیتی تھی۔ وہ آنری رشتہ ہے ماں کا، لیکن باقی سارے غیر محرم عورتوں والے احکام ہیں ان کے ساتھ، پردہ انہوں نے کرنا ہے۔ تو وہ ایک پروٹوکول ہے، باقی تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والا جو محرم رشتوں والا ایشو ہے یہ بہت کریٹیکل، اس کے اوپر جو ہے وہ حکم فرمائے ہوئے ہیں پردے کے اعتبار سے۔ نکاح جو ہے وہ سنت ہے، وہ ضرور کریں، لیکن اتنے ہی نکاح کریں جتنے آپ سنبھال سکتے ہیں، ورنہ جو ہے نا وہ اپنے لیے الٹا یہ نہ ہو کہ مصیبت کھڑی کر دیں۔ یہاں تو جو بندہ کچھ کر نہیں رہا ہوتا کہہ دیتا بیاہ کر دو، تاکہ پورے 2 خاندان کچھ کرنا شروع کر دیں، یعنی آپ لڑنا شروع کر دیں، سارے ویلے جڑا موقع مل جائے اپنا کام کرنے کا۔ وہ کہتے ہیں جی ایک غریب آدمی آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شادی کرو، وہ اور غریب ہو گیا، پھر دوسری کرائی، پھر تیسری کرائی، چوتھی امیر ہو گیا۔ اس طرح کوئی امیر ہوتا ہے؟ سر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہے نا وہی نکاح کرے۔ نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت اور نگاہوں کو نیچے رکھنے کا ذریعہ ہے، اور اگر تم نکاح کی استطاعت نہ رکھو تو روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرو۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ تو وہاں حضور کہہ سکتے تھے نا کہ استطاعت نہیں ہے تو جلدی سے شادی کر لو تاکہ امیر ہو جاؤ، استطاعت صاحب استطاعت بن جاؤ، نہیں۔ اور یہاں استطاعت سے مراد فائنینشیل استطاعت ہے،
باقی اگر سیکچوئل استطاعت کا ہو تو وہ تو آلریڈی اس میں موجود ہے، تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ روزے رکھو، ورنہ تو اس کی نکاح ہی نہیں ہوگا. تو استطاعت ہو تو نکاح کرو، اور اگر استطاعت نہیں تو روزے کے ذریعے اپنی شہوت کو ایڈریس کرو. پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی الاسلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں. تو وہ نبی الاسلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، آپ رات کو سوتے بھی تھے، آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے نبی الاسلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا. یہ کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر اے تکیو کیا ہوندہ ہے انہاں نال. یہ چلے گئے، یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی الاسلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا، اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے یہ دعوے کر کے گئے ہیں. حضور نے کہا بلاؤ ان کو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، بلایا گیا، آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں، اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نکاح کیے ہوئے ہیں. پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا. ویسے عموماً بولا جاتا ہے ان نکاح سنتی، وہ بھی حدیث کے الفاظ اس میں تو نہیں ہے، ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، لیکن اس میں امپلائڈ ہے کہ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے مشترکہ کہا کہ فمن رغب عن سنتی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا، یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی، میرے لو فارغ جے. او ہن ایک بازیگر تے ہو سکتا ہے، اللہ نے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا. تو خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو بے عزت ہونے سے بچائیں. یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے. جی اے تے بزرگ وڈنے والی ہے گل، بزرگاں نو بچانا ہے تے یہ کیا کرو رات نو سوندے بھی سن تے اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن. یہ نہ کوئی عشاء کے، یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا، یہ کرتب ہی ہے نا. یہ تو یہ حدیث دیکھ، اور اس حدیث پہ نا امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. یہ ہے کتابوں کا دین اور وہ ہے بابوں کا. اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ بابوں نے تو پتہ نہیں کس خدا کا تعارف آپ کو کروایا. شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه.